السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، رمضان شریف کا مقدس مہینہ تشریف لایا اور اپنی برکتیں لٹاتا ہوا اپنے دوسرے عشرے میں بھی داخل ہو چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بابرکت مہینے میں بڑی فضیلت اور بڑی برکت رکھی ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ خاص آزمائش ہے کہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے۔ لاک ڈاؤن میں عبادت بھی کرنا ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے۔ ان سب باتوں کے ساتھ مسلمان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی رضا اور خوشنودی چاہیے۔ آپ خوب یاد رکھیے اور خوب جان لیجئے کہ وہی بندہ دنیا میں کامیاب ہے جو آخرت کی تیاری کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا چاہتا ہے اور اللہ کے رسول کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی جب رضا ہوتی ہے تو اس کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، اس کے موت میں بھی تخفیف ہو جاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کے حالات بہتر سے بہتر ہو جاتے ہیں۔ ایک بادشاہ نے یہ آرزو کی اپنے وزیروں سے کہ میں چاہتا ہوں کہ پوری سلطنت کا دورہ کروں، تو وزراء نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں لباس کا انتخاب کیا گیا، سینکڑوں لباس لائے گئے، مگر بادشاہ کو ان سینکڑوں لباس میں سے کوئی پسند نہیں آیا۔ پھر سینکڑوں لباس لائے گئے، اس میں سے ایک لباس پسند آیا۔ پھر بادشاہ کے لیے سواری کے لیے گھوڑے کا انتظام کیا گیا، تو اس میں سینکڑوں گھوڑے لائے گئے، سینکڑوں گھوڑے میں سے بھی کوئی گھوڑا پسند نہیں آیا۔ پھر ہزاروں گھوڑوں کا انتظام ہوا، پھر ہزاروں گھوڑوں میں سے ایک گھوڑے کا انتخاب بادشاہ نے کیا۔ پروگرام کے تحت جس دن اور جس وقت بادشاہ کو نکلنا تھا، پورے کر و فر کے ساتھ شاندار انداز میں بادشاہ اپنے پورے ملک کا دورہ کرنے کے لیے نکل پڑا۔ اب راستے میں ہجوم ہے، نہ وہ کسی کے سلام کا جواب دیتا ہے، نہ وہ کسی سے کلام کرتا ہے۔ بادشاہ وقت ہے، راستے سے گزر رہا ہے، چلتے چلتے راستے میں ایک ایسا فقیرانہ لباس پہنے ہوا شخص ملا جس نے آگے بڑھ کر کے بادشاہ سے کہا کہ میں تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا تیری یہ جرت، تو بعد میں بات کر لے گا۔ پھر وہ شخص آگے بڑھا اور بادشاہ کے گھوڑے کا لگام پکڑ لیا اور کہا نہیں، مجھے تجھ سے ابھی بات کرنی ہے۔ کہا ٹھیک، اگر بہت جلدی ہے تو میرا مہمان بن جا، واپسی میں تجھ سے بات کر لوں گا۔ مگر وہ شخص نہیں مانا اور بادشاہ کو عاجز کر دیا اور بادشاہ سے کہنے لگا بہت ہی پرائیویٹ اور خاص بات ہے، میں تجھے کان میں کہوں گا، کان قریب لا۔ جب کان قریب لایا تو بادشاہ کو اس شخص نے کہا میں ملک الموت علیہ السلام ہوں، تمہارا وقت پورا ہو چکا ہے اور میں روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ابھی میں اتنے بڑے کام میں نکلا ہوں، تھوڑا سا مہلت دے دو، میں یہ کام کو انجام دے دوں۔ کہا وقت بہت کم ہے، اب اتنا وقت نہیں ہے۔ کہا کم سے کم اتنا وقت دے دو کہ میں اپنے گھر واپس چلا جاؤں۔ کہا نہیں، اتنا بھی وقت نہیں ہے۔ بس فرشتے نے اپنا کام کیا اور بادشاہ کا روح قبض کیا، اور روح قبض کرنے کے بعد بادشاہ گھوڑے سے فرش زمین پر آ گرا۔ یہ بادشاہ کی موت تھی، آپ نے دیکھا۔ اب اس ملک الموت کو ایک دوسری جگہ روح قبض کرنا تھا، وہ وہاں پہنچا، دروازہ بند دیکھا، دستک دیا، دروازہ کھلا، اور دروازہ کھلنے کے بعد اس شخص کے پاس بیٹھا اور کہا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ کہا ضرور کیجئے۔ کہا کان میں کہنا ہے۔ کہا کان آپ کے سامنے حاضر ہے۔ کان آگے بڑھا دیا اور کان میں کہا میں ملک الموت ہوں اور آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح قبض کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر اور تاخیر کس بات کی ہے، تم میرا روح قبض کر لو۔ اس نے کہا کوئی بات، کچھ ضرورت، کچھ مہلت،
کوئی خواہش، کوئی چاہت۔ ملک الموت نے جب ایسا کہا تو اس شخص نے کہا کیا تم اپنی مرضی سے کہہ رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو ملک الموت نے کہا نہیں، میں رب کائنات کے حکم سے کہہ رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا میں اس بات پر راضی ہوں جس بات پر میرا رب راضی ہے۔ آپ دیکھیے دو موت ہے، ایک وہ دنیا کی موت ہے جو دنیا کی لالچ میں، دنیا کے حرص میں، دنیا کی تمنا میں، دنیا کے گھومنے کے چکر میں، دنیا حاصل کرنے کے چکر میں وہاں کوئی مہلت نہیں دی گئی۔ اور جو دیندار ہے، ایماندار ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، رسول کو چاہتا ہے، رسول کے سنتوں پر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ اس سے جا کر کے مہلت مانگنا، مہلت کے لیے کہنا، اس سے جا کر کے اس کی خواہش پوچھنا، اس سے جا کر کے اس کی چاہت پوچھنا۔ تو اے ایمان والو، اے مومنو، جب ایسی موت آپ کو چاہیے تو آپ کو چاہیے یہ کہ آپ اللہ کی ہر بات میں راضی ہو جائیے، رسول کی ہر بات میں راضی ہو جائیے اور رسول کی سنتوں پر عمل کیجیے گا۔ تو پھر آپ کی موت ایسے ہی ہوگی جیسے کہ قرآن کریم فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اس حال میں تیری واپسی ہو رہی ہے، اس حال میں تیری جان جا رہی ہے، اس حال میں تیری موت ہو رہی ہے کہ تو رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔